ناظرین کرام، فی زمانہ جہاں ہمارا معاشرہ بے شمار برائیوں میں مبتلا ہے، وہاں ایک بڑی برائی ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ جو پروان چڑھ رہی ہے وہ ہے انٹرسٹ، اور یعنی سود کا لین دین۔ حالانکہ دین اسلام میں سود کی سختی سے مذمت بیان کی گئی ہے اور سودی لین دین کرنے والے پر لعنت فرمائی گئی ہے، مگر ایمان کی کمزوری اور دین سے دوری کے سبب آج مسلمان سودی معاملات میں پڑ کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت سی حکمت ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر کسی عوض کے مال لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ سود کی حرمت میں دوسری حکمت یہ ہے کہ سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے۔ پورا سسٹم آؤٹ ہو جائے گا نا، پورا ایک جو تجارت کا بزنس کا انفراسٹرکچر ہے وہ سارا متاثر ہو جائے گا۔ لوگ یہی کام کریں گے، پھر تجارت کی طرف کون آئے گا اگر اس کی ممانعت نہ ہو۔ ناظرین کرام دیکھیں، سود خور کو بے محنت مال کا حاصل ہونا تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ آسان معلوم ہوتا ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تیسری حکمت یہ ہے کہ سود کے رواج سے باہمی محبت کے سلوک کو نقصان پہنچتا ہے، کہ جب آدمی سود کا عادی ہو جائے وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا نہیں کرتا۔ یہ بڑی بالکل صحیح بات ہے، یہ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے اپنے اطراف میں کہ بھائی جس کو مال کسی کو دینے پر اچھے خاصی انکم یعنی وہ پیسے ملتے ہوں فکس کر کے، تو وہ کسی کو قرض حسن کیوں دے گا؟ بظاہر تو یہی بات نظر آ رہی ہے ہمیں۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سود خور اپنے مقروض کی تباہی اور بربادی کا خواہش مند بھی رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سود میں اور بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور شریعت کی سود سے ممانعت عین حکمت ہے۔ ناظرین، بلا شبہ سود ایک ایسی لعنت ہے جس سے نہ صرف معاشی استحصال، مفت خوری، حرص و طمع، خود غرضی اور شقاوت و سنگ دلی، مفاد پرستی جیسی اخلاقی قباحتیں جنم لیتی ہیں، بلکہ سود معاشی اور اقتصادی تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی ہے۔ اسی وجہ سے دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سود کی لعنت سے دور رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود دینے والے، لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل سودی قرضہ لینے دینے کا ابتدائی انداز تو بڑا مہذب ہوتا ہے، بڑے انداز سے وہ کہتے ہیں نا کہ کور کیا جاتا ہے اور جال ڈالا جاتا ہے، اچھے اچھے ناموں سے اور خوش کن ترغیبات سے دیا جاتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد قرض دینے والوں کی خوش اخلاقی، ان کی ملنساری، چہرے کی مسکراہٹ سب رخصت ہو جاتی ہے، اور اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، گنڈے بھیج رہا ہوتا ہے، گھر کے باہر کھڑے ہو کر ذلیل و رسوا کر رہا ہوتا ہے، دکان، مکان، فیکٹری سب پر قبضہ کر کے فقیر و کنگال اور محتاج و کلاش کر کے بے گھر اور بے زر کر رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ہے سود کی لعنت، جس میں ہم سود کی حرمت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ نہیں بھائی ہم نے تو لوگوں کو راتوں رات اور کچھ ہی عرصے میں بنتے ہوئے دیکھا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہی ہو، یقیناً وہ دھوکہ ہی ہوگا، یا آپ کے سامنے اس کا اصل حال ظاہر نہیں ہوا ہوگا، ورنہ ہم نے تو ساری زندگی سود کے لین دین کرنے والوں کو برباد ہوتے دیکھا ہے۔ جتنی تیزی سے مال ان کے پاس آتا ہے اس سے ملٹیپلائی 100 تیزی سے مال ان کے پاس سے چلا بھی جاتا ہے، اور صرف مال نہیں جاتا، پھر باقی نعمتیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ پھر وہ بیماری میں پڑے ہوتے ہیں، پھر وہ بستر علالت پر ہوتے ہیں، پھر وہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ دینے والے ہوں چاہے وہ لینے والے ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے وہ کس طرح ایک مسلمان کے لیے سود مند ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔